بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سب کو آگ سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ، نجات دیں انشاءاللہ۔ جنت الفردوس کا، جنت کے مختلف درجات کا، اقسام کا آپ نے تذکرہ سنا۔ اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج حشر میں حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، پوری انسانیت، کیونکہ پتہ نہیں کتنے خراب ہوں گے۔ ہم نے اس دن تذکرہ کیا تھا کہ گننا ناممکن ہے۔ 7 ارب تو اس وقت آج زندہ ہیں، قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، تب تک کتنے ارب لوگ اس وقت ہوں گے۔ اور روز اول سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب کو مکمل کر کے اگر شامل کریں تو حساب کتاب ہونے کے بعد انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اگر اس کو کوانٹیفائی کریں کہ زیادہ پورشن کہاں جانے والوں کا ہوگا، جنت یا جہنم، تو مختلف باتوں سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بڑی تعداد کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا 1000 افراد جب اپنے اپنے ابدی ٹھکانوں کی طرف روانہ ہوں گے تو ان میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ گریہ کرنے لگے، آپ دیدہ ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 1000 لوگ جا رہے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا کہاں؟ لیکن پھر ان میں زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی بھی ہوگی۔ اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہے وہ الگ ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو جنت میں کتنے عزت کے ساتھ، کتنی احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا، اس کے منظر کو آپ سب نے سنا۔ اب وہ بدقسمت طبقہ، اور اللہ کرے کہ میرا آپ کا ہمارا شمار اس میں نہ ہو انشاءاللہ، جن کی قسمت میں ہمیشہ کی جہنم ہے، ان کے جہنم کی طرف لے جائے جانے کے منظر کو سورہ واقعہ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب جہنمی جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ گرد گروہ لے جائے جا رہے ہوں گے، نہیں، گروہ در گروہ ہانکے جا رہے ہوں گے، گروہ در گروہ ہانکے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے جہنم کے کارندے ان سے کہیں گے، اب یہ ڈائیلاگ ہے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر اب تو عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا ہے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ تو یہ منظر ہوگا، جہنم میں داخلے کا یہ منظر ہوگا۔ اب آپ ایک تقابل سنیے اچھے اور برے لوگوں کا، اچھے اور برے گروہ کا۔ جنتی کس انداز سے داخل ہو رہے ہوں گے؟ قرآن نے بتایا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنمی کس انداز سے جائیں گے؟ کہا اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، جب لوگوں کے چہروں سے شناخت ہو رہی ہوگی۔ جنتی اور جہنمی، سورہ یاسین کی 2 مشہور و معروف آیات ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں۔ دونوں آیات میں جو بیک ٹو بیک ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جنتی کتنے خوش نصیب ہوں گے، جہنمی کتنے بد نصیب ہوں گے۔ سورہ یاسین کی آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ کیا مطلب؟ جنتیوں کے لئے کہا رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، یعنی اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ جو باقی نعمتیں ہیں وہ سب تو ہیں ہی اپنی جگہ، میں ایک لمحے کو صرف سوچتا ہوں کہ ایک لمحے کو سب چھوڑ بھی دیں، ایک لمحے کو، کیا یہ اعزاز کم ہے؟ آج کسی دنیا کی تقریب میں جائیں،
کوئی صدر آ رہا ہو, کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو, سربراہ مملکت آ رہا ہو, سب اس کی طرف دیکھ رہے ہو, وہ خود آگے بڑھ کے کسی کی خدمت میں سلام کرے, سب اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے, بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو یہ سلام کر رہے ہیں. یہ نہیں کوئی ان کا اسسٹنٹ ہو, کوئی سیکرٹری ہو, وہ کہہ رہا ہو جی پی ایم صاحب نے سلام بھجوایا ہے, سب دیکھیں گے بھائی یہ کون آدمی ہے, وزیر اعظم صاحب سلام بھجوا رہے ہیں, یہ اتنا بڑا. یہاں کیا درجہ ہے جنتیوں کا, سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا ہے, سلام کہا گیا ہے. اور اگلا جملہ کیا ہے, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج تم چھٹ کر ان سے الگ ہو جاؤ, آج تم چھٹ کر ان سے الگ ہو جاؤ. وَامْتَاز, امتیاز برتا جائے گا, ممتاز ہو جائیں گے. الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, تو وہ جنتی اور یہ جہنمی. پھر کیا ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک دیے جائیں گے. ہانک تو دیے جائیں گے, لیکن کس انداز سے جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے بتایا. جنتیوں کا بھی آپ کو یاد ہوگا کس طرح لے جائے جا رہے ہوں گے, اور جہنمیوں کے لیے بتایا انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. یعنی کیا مطلب, یعنی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے کی تعداد میں لوگ اوندھے پڑے ہوں گے, شدت کرب سے چیخ رہے ہوں گے, شدت درد سے تلملا رہے ہوں گے, ان کے منہ زمین کی طرف ہوں گے, پیشانی کے بالوں سے کوئی کسی کو پکڑ رہا ہوگا, جسم کی ٹانگوں سے کوئی کسی کو پکڑ رہا ہوگا, اور اس عالم میں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ ان کے منہ زمین سے رگڑ کھا رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. جنتی کیا خوش نصیب ہوں گے, وہ کس طرح جا رہے ہوں گے, ان کے لیے بتایا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنتیوں کے لیے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. آپ نے وہاں سنا نا کہ جہنمیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, جہنمیوں کا ڈائلاگ سنا آپ نے, جہنم کے جو لوگ ہوں گے ان سے. اور یہاں کیا عالم ہے, جنتیوں کے لیے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے, اور منتظمین جنت کے ان پر سلامتی بھیجیں گے. لیکن جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ اس میں اندر ڈالے جائیں گے ایسے جیسے کہ قیدیوں کو ڈالا جاتا ہے. ایک اور کمپیریزن سنیے جنتیوں اور جہنم کا, یہ بھی سورہ واقعہ ہے. جنتیوں کے لیے کہا بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, جہنمیوں کے لیے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. جہنمی جہنم کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے, اس کے بعد ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. اب آپ سوچیں نا, ایک جگہ پر ایک شخص درد سے کرا رہا ہے, اس تعداد کو بڑھا دیں. ایک جگہ پر 5 لوگ ایک ہی وقت میں درد سے کرا رہے ہیں, اس تعداد کو اور بڑھا دیں. ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں 500 لوگ درد سے کرا رہے ہیں. تو کراہنے کی شدت اپنی جگہ, لیکن سب کا کراہنا جو ماحول کو ہولناک بنا رہا ہوگا. ہم راستے میں دیکھتے ہیں کوئی 2 لوگ ہوں, آپس میں لڑائی ہو رہی ہو, کسی ایک کو مار پڑ رہی ہو, وہ چیخ رہا ہو, تو اس کی آواز ایک الگ ایک ماحول پیدا کر دیتی ہے. اب آپ سوچیں 5 لاکھ لوگ ہوں اور ایک ہی وقت میں سب شدت درد سے کرا رہے ہوں, اور اب اس منظر کو بڑھا دیں 5 کھرب لوگوں تک کہ ایک ہی وقت میں سب درد سے کرا رہے ہیں. تو کہا دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے. اور جہنم کے بارے میں کہا وہ جوش دکھا رہی ہوگی, جوش کھا رہی ہوگی, اور کہا کہ وہ شدت غضب سے گویا پھٹی جا رہی ہوگی. یہ عالم ہوگا. اللہم اجرنا من النار. یہ بھی آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں نا آگ کا, یہ دنیا کی آگ ہے, ہم تو نہیں دکھا سکتے کہ وہاں کی آگ تو پتہ نہیں کیا ہوگی. ہاں اتنا معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپیریزن سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ بس دنیا کی آگ کو 70 گنا بڑھا دیا جائے تو وہ ہے جہنم کی آگ. اور پھر مزید سمجھانے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ بس اگر آسان الفاظ میں یہ کہہ لو کہ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے, وہاں سے نکالا جائے اس کو مثال کے طور پہ, اور اس کے بعد اس کو کسی تنور پر یا تندور پر لٹا دیا جائے تو وہ اس میں سو جائے گا.
اس کو اس کی شدت، اس تندور کی شدت اتنی کم لگے گی اس آگ کے مقابلے میں، اتنی کم لگے گی کہ یہ تو ہے ہی نہیں کچھ، اتنی کم لگے گی۔ تو یہ دنیا کی آگ کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رپورٹر، کچھ یہی سائٹ ایریا میں ایک مرتبہ ایک کیمیکل کی فیکٹری میں، تولیے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو میں نے اس کو کور کیا۔ تو آپ یقین جانیں وہ پہلا، یہ میری زندگی کے رپورٹنگ کے ابتدائی دنوں میں سے ایک، تو خدا کی قسم جو پہلا جملہ میرے منہ سے نکلا نا آن ایئر، میں نے کہا یہ جملہ کہ آگ اتنی شدید تھی اور فیکٹری 5 کلومیٹر ہوگی، 10 کلومیٹر میں، بہت بڑی فیکٹری تھی، اور کتنی بڑی ہوگی، 1 ایکڑ کی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ پہلا جملہ جو میں نے آن ایئر کہا وہ یہ کہ اس آگ کی شدت اتنی ہے کہ اس کے قریب جانا تو ناممکن ہے، اس کی شدت اتنی ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے اس آگ نے پورے علاقے کے یا پوری گلی کے درجہ حرارت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس فیکٹری کی آگ اتنی تھی کہ فیکٹری وہاں جل رہی ہے، آپ اس گلی میں انٹر ہوتے تو آپ کو لگتا تھا آپ ایک دم کسی ہیٹر کے اندر آ گئے۔ گلی سے باہر کا ٹیمپریچر الگ تھا، گلی کے اندر کا، فیکٹری کے اندر کا نہیں ہے، وہاں تو کوئی جا ہی نہیں پا رہا تھا، گلی کے اندر کا جس کے کونے میں وہ فیکٹری تھی۔ یہ بلدیہ فیکٹری بھی میں نے کور کیا۔ جب ہم پہنچے تب آگ لگ کے بجھ چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی آپ اس کے اطراف سے گزرتے تھے لگتا تھا کسی نے ہیٹر چلایا ہوا، اس کے بھپکے آ رہے ہیں، اس کے وہ آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی وہ آگ ہے جو بجھ گئی ہے، بجھنے کے بعد اس آگ کی یہ شدت ہے۔ جہنم کی آگ، اللہم اجرنا من النار۔ پھر کہا ہر بار جب کوئی انبو یا جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یعنی کہ آپ نے جنت کے بارے میں سنا تھا کہ ایک عالم یہ ہوگا کہ جنت میں 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جو اللہ کے مقرب ہوں گے، 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو جنت میں جنتی اس عالم میں جا رہے ہوں گے، جہنم میں جہنمی اس عالم میں جا رہے ہوں گے، کوئی ان کو پھینکا جا رہا ہوگا۔ آج کی حد تک آخری بات، آپ نے جنت کی وسعت کے بارے میں سنا تھا، اب دوزخ کی گہرائی کے بارے میں سنیے، اور اس واقعے سے مدد لیتے ہیں، اور بس پھر آج کی حد تک گفتگو تمام کرتے ہیں۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انشاءاللہ سب کی شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ، یہ بتانے کے لیے کہ دوزخ کتنی گہری ہے، سرکار دو عالم تشریف فرما ہے۔ ایک زوردار آواز آئی، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آواز کس چیز کی تھی، یہ کیا معاملہ تھا، یہ کیا ماجرا تھا؟ جواب سنیے، کہا آج سے تقریباً 70 سال پہلے دوزخ میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج اس کی تہ میں گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ 70 سال سے اپنی تہ تک نہیں پہنچا تھا، 70 سال سے پھینکا جا رہا تھا، آج اپنی تہ تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں، عشرہ رحمت کے صدقے میں ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس قرار دے انشاءاللہ۔ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔